یار دیکھو نا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی سن، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے کیا کہا اپنے اہل خانہ سے، آپ نے کیا کہا اپنی ازواج سے؟ فرمایا پردہ کیا جائے، حالانکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو۔ عرض کی تھی گئی یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا، میرے نبی پاک نے فرمایا تمہیں تو آتا ہے نا۔ بھائی نگاہ بگڑ گئی، دل بگڑ گیا، تو جب دل بگڑ گیا تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ بے شک اے جڑا نعرہ ہے نا، اگر یاد رکھا جو علماء نے رہتے کلام کیتا، فرمایا یہ ایک اعتبار سے کفر بھی ہے، بندہ بغاوت کردہ پہ۔ بھائی دیکھو نا، آپ یہ میں موبائل لیتا ہوں کسی دکان سے، یہ میرا موبائل ہے، میں اس کو نیچے ماروں، کوئی مجھے آ کے کہ او پا میرے 10,000 روپے خرچ کر کے ہیں، نیچے کا نہیں سوٹنا پہ، میں کہوں گا پا پیسے میں خرچ کیتے ہیں، میرا موبائل میری مرضی، یہ میں نے خریدا ہے۔ اگر میں کوئی جناب کوئی گاڑی لے کے آتا ہوں، میں جس طرح مرضی چلاؤں، کوئی مجھے یہ کہے او بھائی آپ تیز چلا رہے ہو، میں کہوں گا بھائی پیسے میں نے خرچ کیے ہیں، میری گاڑی میری مرضی، ارے میں نے اس کو خریدا ہے، اس پہ میری مرضی چل سکتی ہے، لیکن یہ جو تیرا وجود ہے یہ کسی دکان کی پیداوار نہیں، یہ کسی فیکٹری کی پیداوار نہیں، یہ کسی انڈسٹری کی پیداوار نہیں، ارے یہ جو وجود ہے یہ خالق نے بنایا ہے، خالق نے پیدا کیا ہے، تو جس نے بنایا ہے مرضی بھی اس کی چلے گی، جس نے بنایا ہے مرضی بھی اسے کی چلے گی، آپ کون ہوتی ہو؟ اور دیکھو نا، یہ پوری پلاننگ کے تحت صرف 2-3 سال پہلے اس چیز کو پروموٹ کیا گیا نا، انہوں نے روکیا نہیں نہ گیا۔ جیو نیوز دی ایک رپورٹ میرے کول موبائل دے دوسرے چ موجود ہے، ویڈیو پوری جناب، 15 سال دی لڑکی نے اپنے پیو نو قتل کیتا، 15 سال کی لڑکی نے اپنے باپ کو قتل کیا، 15 سال کی لڑکی نے۔ تو جب اسے صحافی نے پوچھا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ اپنے باپ کا قتل 20 سال عمر نہیں، 25 سال عمر نہیں؟ اب تو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں تو اعتماد بڑا ہے، میں کہنا آج دا پیو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، اپنی بہن کی کیا گارنٹی دیتا ہے، اپنی بیٹی کی کیا گارنٹی دیتا ہے؟ 15 سال کی لڑکی۔ اب سننا ذرا، جب صحافی نے اسے کہا، اس نے کہا یہ تو ذرا بتاؤ کہ باپ کو مارا کیوں ہے؟ اس نے کہا میرا باپ غیرت مند تھا، میں نے جو محلے کے اندر اپنا دوست رکھا ہوا تھا اس سے ملنے سے منع کرتا تھا، اس سے ملنے سے منع کرتا تھا، یعنی باپ غیرت مند سی، لیکن کیا سوچ تھی کہ زندگی میری ہے، وجود میرا ہے، ارے معاملہ بھی میرا چلنا چاہیے، مرضی بھی میری چلنی چاہیے، اس لیے میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ میرے دوستو اس سوچ کو لائٹلی نہ لینا، آپ دیکھو انہوں نے صرف ایک پروگرام کر کے گھر گھر یہ اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ دیکھو نا، وہ اینکر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، کبھی یہ بولے، کبھی انہوں نے پروگرام کیا، ناموس صحابہ کا مسئلہ آیا، سوشل میڈیا پہ صدیق اکبر کے خلاف بکواس کی گئی، اہل بیت اطہار کے بارے میں بکواس کی گئی، کوئی ایک پروگرام دکھاؤ، یہ مسلمان ہے، یہ بکاؤ میڈیا ہے، یہ لنڈے کا مال ہے، ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہوگا، نہیں تو یاد رکھنا، یہ میرے جملے میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، نہ آپ کی عورتیں عزت کی ماری رہیں گی، نہ آپ کے بچے آپ سے سنبھالے جائیں گے، نہ آپ کی بیٹیاں آپ سے سنبھالی جائیں گی، ان کے خلاف علم جہاد بلند کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ حیا والا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا جسم میری مرضی، وہ کہتا ہے جیئیں گے بھی تو مصطفیٰ کی غلامی کے اندر، مریں گے بھی تو مصطفیٰ کی غلامی کے اندر۔ نہ غور کرنا جی، اے تو انہوں نے سائیڈ افیکٹ دسنا پیا کہ بھائی معاشرے کے اندر یہ جو آ کے بیٹھتی ہیں نا بال کھول کے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے، ان کی وجہ سے عورتیں 2 نمبری کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے۔ کیوں بھائی؟ دیکھو نا، جڑی عورت جناب بن سور کی آئی دی ہے، ایہو جہا اس نے سوٹ پہنے آد ہے کہ جناب غیرت مند بندہ انہی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھو اگر کوئی عام بندہ جس کو قرآن و سنت کا فہم نہیں ہے، جس نے کسی سے لو نہیں لگائی ہوئی، وہ جدو ایہو جہاں نو دیکھدا ہے نا بھائی اندر دے جذبات نے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اب غور کرو نا کہ کس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ آیا۔ یہ جو بیٹھ کے انسانیت کی بات کر رہی ہے، ان کی وجہ سے بگاڑ آیا۔ اور یہ بھلا کیا چاہتی ہیں؟ یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح امریکہ کے اندر معاملہ ہے نا
کہ باپ کے سامنے جناب لڑکی 2 نمبری کرتی ہے اور باپ پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، بھائی کے سامنے جناب اس کی بہن 2 نمبری کرتی ہے، اس کا بھائی پوچھنے والا کیوں؟ کیونکہ وہاں کا یہ لا ہے۔ میں کل 92 نیوز دے اتے رانا عظیم دا وہ تجزیہ سننا پہ، ہاں اس نے کہا باقاعدہ 2 سال پہلے ایسی این جی اوز آئی، انہوں نے کہا کہ ان خواتین کو کام کرنے دیا جائے۔ اور بھائی اگر یہ بات کرتی نا کہ عورت کو وراثت میں حق دینا چاہیے تو بھائی جان علماء بھی ان کے حق کے ساتھ ہوتے، عورت کو وراثت میں حق دو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ نیکا پورا کے اندر ایک نوجوان لڑکے نے بغیرتی کی، اگر اس پہ آواز اٹھاتے کہ اس کو پھانسی دیا جائے ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ لیکن یہ کیا 2 نمبری ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ بھائی جس طرح کہ انہوں نے فلیکسز اٹھا کے انہوں نے اوپر نعرے لکھے ہوئے تھے نا، یقین کرو غیرت مند بندہ اپنی فیملی کے اندر کیا خود بھی وہ نعرے نہیں پڑھ سکتا۔ میں صرف ایک نعرہ صرف تم سنانا چاہنا، میں پچھلے دن فلیکس دیکھا، وہ سکرین شاٹ بھی میں لیا، وہ دے اتنے کی لکھیا تھا ہی میں بھی کھڑے ہو کے شیشو کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ پاکستان ناپاک لوگوں کی سرزمین نہیں۔ یہاں پہ داتا علی اجمیری رہتے ہیں، یہاں پہ حضرت امام ولی الحق شہید رہتے ہیں، یہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے قدم لگے ہیں، یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی ہے، یہاں پہ بابا فرید ہے، ارے یہاں پہ بہاؤالدین زکریا ہے۔ یہ پاکوں کی سرزمین ہے، ناپاک لوگ یہاں پہ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ ارے یہاں پہ وہی رہے گا جو قرآن و سنت کی بات کرے گا، یہاں پہ وہی رہے گا جو محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر پہن کے رکھے گا۔